الموت قبل حلول عدة الأمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع ناظر إن كنتم في روضة المشاهدين الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أقبل إليكم شهر الله بالبرکت بالرحمہ والمغفرہ. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے برکت کا ہے، رحمت کا ہے، مغفرت کا ہے. رمضان مطلب ماہ صیام کا یہ پہلا عشرہ ہے کہ جو اختتام پہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس مہینے میں پروردگار کی بارگاہ میں مومنین نے جو ضیافت کا پروردگار نے دسترخوان بچھایا ہے اس سے جو ہے استفادہ کیا جو ایام گزر گئے، اور باقی ایام میں جو ہے یہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ کہ جو پروردگار نے جو نعمتوں کا سفرہ بچھایا ہے، یعنی معنوی اور روحانی جو نعمتیں ہیں، انسان اس سے زیادہ استفادہ کرے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے کہ جو ذکر کیا تھا کہ اس مہینے میں تمام نعمتیں ہیں کہ قرآن مجید کا نزول ہونا اور دیگر نعمتیں، انہی میں سے سب سے اہم جو نعمت ہے وہ روزہ ہے. روزہ ہے تو اب آپ دیکھیں کہ روزہ رکھنے والوں کے بھی اقسام ہیں. آغائی مجتہدی تہرانی نے جو بتایا ہے کہ وہ 3 اقسام ہیں، یعنی روزہ رکھنے کا. ایک جو ہے عوام کا روزہ، ایک جو ہے خاص کا روزہ، ایک جو ہے خاص الخاص کا روزہ ہے. 3 جو ہے کیفیتیں ہوتی ہیں. ایک جو ہے عوام کا روزہ، جو عوام روزہ، تو وہ مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے روزہ رکھتا ہے، یعنی صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک تمام ان چیزوں سے جو ہے پرہیز کرتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے. لیکن ساتھ میں جو ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، دیگر جو ہے گناہوں کو بھی انجام دیتا ہے، اور صرف جو ہے کھانے پینے سے وہ صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک وہ پرہیز کرتا ہے. باقی جو ہے دیگر گناہ جو ہے یہ کرتا رہتا ہے. تو یہ جو ہے کس کا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو ہے پہلی قسم ہے کہ جو عوام کا روزہ. اور خواص کا جو روزہ ہے تو وہ جو ہے صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک نہ صرف یہ کہ مثلا جو ہے وہ کھانے پینے سے پرہیز کر رہا ہے، بلکہ جو ہے تمام چیزوں سے، یا جس طریقے سے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پورے اپنے وجود کے ساتھ روزہ رکھو، تو وہ جو ہے پورے وجود کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، یعنی جھوٹ بھی نہیں بولتا، غیبت بھی نہیں کرتا، تہمت بھی نہیں لگاتا. یعنی جو امام نے فرمایا کہ پورے وجود کے ساتھ، یعنی آنکھوں کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، بال کا بھی روزہ ہو، کھال کا بھی روزہ ہو، یعنی تمام وجود کے ساتھ جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے. کوئی جو ہے ایسا کام نہیں کرتا کہ جسے شریعت نے حرام قرار دیا نا، گناہ جو بھی ہو، مثلا غیبت کرنا یا جھوٹ بولنا یا دیگر چیزیں جو ہے ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز کرتا ہے. تو یہ جو ہے خاص کا روزہ ہے. ایک تو عوام کا ہو گیا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ معلوم یہ ہوا کہ جو ہم پیٹ بھر کے 11 مہینہ کرتے تھے، بس فرق اتنا ہے کہ اس مہینے میں ہم خالی پیٹ کر رہے ہیں. یعنی جو گناہ جو ہے دیگر مہینوں میں کرتے تھے اسی طریقے سے اس مہینے میں بھی کر رہا ہے. بس فرق یہی ہے کہ اس وقت جو ہے پیٹ بھرا رہتا تھا، آج کل پیٹ خالی ہے، بس یہی فرق ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس طریقے سے وہ جو ہے عوام کا روزہ ہے. تو اب خواص کا جو ہے وہ تمام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، اور خواص الخاص کا روزہ جو ہے اس کے دل میں جو ہے صرف پروردگار ہو، یعنی وہ جو ہے
کسی اور چیز کو یاد نہیں کرتا، ہر وقت جو ہے وہ ذکر پروردگار جو ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ جو حرام ہے اس چیز سے پرہیز کرتا ہے، بلکہ جو ہے جو مکروہات ہیں ان سے بھی اجتناب کرتا ہے، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو یہ جو ہے قسم خاص کا روزہ ہے کہ کوئی جو ہے ایسا عمل انجام نہیں دیتا، ہر وقت اس کے دل میں پروردگار ہوتا ہے، ہر وقت جو ہے وہ ذکر خدا کرتا رہتا ہے۔ دیکھیں روایت میں یہ ہے کہ دل جو ہے وہ بادشاہ ہے، اور جو ہے اعضاء و جوارح یہ کیا ہے؟ یہ اس کے سپاہی ہیں۔ تو اب اگر جو ہے بادشاہ جو ہے فساد کرنے لگتا ہے تو پھر سپاہی بھی جو ہے وہ فساد کرنے لگتے ہیں، اگر بادشاہ جو ہے صحیح ہو تو پھر سپاہی بھی صحیح رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ دل جو ہے وہ بادشاہ ہے، بادشاہ۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان کے دل میں تمام چیزیں جو ایسی چیزیں جسے شریعت نے منع کیا ہو وہ تمام چیزیں ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے انسان گناہوں کو انجام دے تو پھر اس کا دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب اس کا دل ایمان سے چمکتا ہے تو پھر پروردگار کی بارگاہ میں وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ دیکھیں انسان جو اس دنیا میں گناہ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کا دل سیاہ ہو گیا، اس کا دل جو ہے سخت ہو گیا۔ اسی لیے ہے نا کہ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان روتا بھی نہیں ہے، آنسو بھی نہیں نکلتے ہیں، لیکن جس کا دل نرم ہوتا ہے تو پھر اس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ تو پھر دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے۔ لیکن وہ الگ چیز ہے کہ انسان غور نہ کرے، پروردگار جو ہے اسی دنیا میں جو ہے اس کے گناہوں کا مواخذہ کر دیتا ہے۔ جیسا کہ جناب شعیب علیہ السلام کے زمانے میں یہ ایک شخص تھا، تو اس نے یہ سوچا، احساس کیا، اس نے یہ کہا کہ ہم جو ہے پروردگار کی معصیت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن پروردگار نے جو ہے ہمیں اس دنیا میں سزا نہیں دیا ہے، ہمارے پاس جو ہے تمام چیزیں ہیں، تمام نعمتیں ہیں، ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں لیکن بہت اچھی حالت میں ہے۔ ایک مرتبہ اس نے جناب شعیب سے کہا کہ دیکھیے ہم جو ہے گناہ کرتے ہیں لیکن ہمارے لیے جو ہے کوئی مسئلہ نہ، ہر چیزیں جو ہے موجود ہیں اور بہت آرام اور سکون سے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب شعیب نے پروردگار کی بارگاہ میں فریاد کیا تو قدرت کی آواز آئی کہ اے شعیب، ہے نا، وہی آئی کہ اس سے کہہ دیجئے کہ اس نے جو بھی گناہ کیا ہے، گناہ کر رہا تو اس کا مواخذہ جو ہے نا مل رہا ہے۔ تو جناب شعیب نے جب اس سے کہا تو اس نے کہا کہ میں سمجھ نہیں پایا یہ کیسے ہے نا، تمام چیزیں ہمارے پاس ہیں، نعمتیں ہیں اور ہر چیز ہے، ہمیں جو ہے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، لہٰذا جو ہے کس طریقے سے جو ہے ہمیں مواخذہ مل رہا ہے۔ تو اب جو ہے جناب شعیب نے کہا، قدرت کی آواز ہے، جناب شعیب نے کہا کہ دیکھو پروردگار نے کہا ہے کہ ہم ستار العیوب ہیں، ہم جو ہے راز پہ ہے نا گناہوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، لیکن اب جب تم نے سوال کر لیا ہے تو اب جو ہے سن لو کہ ہم نے جو ہے عبادت کا لذت تمہارے دل سے چھین لیا اور تمہیں جو ہے اس کا احساس بھی نہیں، یہی جو ہے تمہارے گناہوں کا مواخذہ ہے کہ عبادت کی لذت کو پروردگار نے جو ہے چھین لیا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دلوں سے بھی یعنی دنیا کی یہ تمام چیزیں جو ہے پاؤں میں زنجیر کے مانند جو ہے اس لیے اس طریقے سے جکڑ لے کہ ہم جو ہے تمام دنیاوں اس میں رہ جائیں اور پروردگار جو ہے ہم سے عبادت کی لذت کو چھین لے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ جو قاسم خاص کا روزہ ہے تو اس طریقے سے انسان جو ہے اپنے پورے وجود کے ساتھ انسان روزہ رکھے، یعنی انسان کو چاہیے اور خاص طور سے ہمیں یہ چاہیے کہ اس مہینے میں کم سے کم جو ہے اپنی شخصیت کے بارے میں غور اور فکر کریں۔ انسان جو ہے اپنی شخصیت کے بارے میں سوچے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں کہ انسان جو ہے جو تمام اعمال انجام دیتا ہے اس دنیا میں تو کس لیے؟ اسی لیے تاکہ
جہنم سے اسے نجات ملے تاکہ وہ جو ہے جنت میں جائے، اس لیے انجام دیتا ہے۔ تو بہرحال انسان جو ہے جہاں پہ تمام چیزوں پہ غور و فکر کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے بارے میں بھی غور اور فکر کرے۔ سب سے اہم چیز جو ہے یہی ہے کہ جیسا کہ جب ایک شخص نے جناب ابوذر علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں واعظ کیجئے، نصیحت کیجئے، تو جناب ابوذر نے یہ کہا کہ دیکھو جو سب سے زیادہ تمہارا عزیز دوست ہے اس پہ جفا نہ کرو، اس کے ساتھ جو ہے تم جفا نہ کرو، ستاؤ نہیں۔ بہرحال واعظ کر دیا، جناب ابوذر نے لکھ کر دے دیا، وہ لے کر گیا، پڑھا، لیکن بات جو ہے اسے سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر جو ہے وہ آیا اب دوبارہ جناب ابوذر کے پاس، کہا کہ آپ نے یہ کہا کہ اپنے جو عزیز دوست ہیں ان کے ساتھ جو ہے جفا نہ کرو، یعنی ستاؤ نہیں، جفا نہ کرو۔ کہا کہ ہم تو اپنے دوست اور جو ہمارے عزیز ہیں ہم کبھی ان کے ساتھ جفا نہیں کرتے ہیں، کبھی جو ہے ہم اپنے دوستوں کو نہیں ستاتے، اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے اچھے سلوک سے ملتے ہیں، اور آپ نے جو یہ واعظ کیا، یہ نصیحت کی ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو جناب ابوذر نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر جو ہے آگ لگ جائے تو سب سے پہلے کون بھاگے گا؟ یعنی آگ لگ جائے، اگر انسان ہو تو سب سے پہلے خود بھاگے گا، یعنی سب سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اس طریقے سے اگر کہیں ایسا مسئلہ ہو، جان کا خطرہ ہو، تو انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو بچائے، بیوی بچوں سے پہلے بھی خود ہی بھاگے گا، اپنے آپ کو جو ہے وہ بچاتا ہے۔ تو کہا کہ دیکھو سب سے پہلے جو ہے تم خود اپنے اوپر جفا نہ کرو، یعنی خود جو ہے اپنی ذات اور اپنی شخصیت، یعنی اپنے ساتھ جو ہے تم ظلم نہ کرو، اپنے ساتھ جو ہے جفا نہ کرو۔ اپنے ساتھ جو ہے اب جفا کرنا یا ظلم کرنا کیا ہے؟ مثلا بچوں کے لیے مثال کے طور پہ معلوم ہوا کہ روزہ رکھ سکتے ہیں، مثال دے رہے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، تو یہ جو ہے اپنے ساتھ جو ہے جفا کر رہا ہے۔ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن جو ہے نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں آ سکتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں آتے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ انسان جو ہے خود اپنے ساتھ جو ہے وہ جفا کر رہا ہے، لہذا ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس ایام میں، اور یہ ماہ صیام جو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور یہ گزر جائے اور معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے خود اپنے ساتھ جو ہے انصاف نہ کر پائے، یعنی اپنے گناہوں کو نہ بخشوا پائے، اپنے دعاؤں کو قبول نہ کروا پائے۔ تو اس مہینے میں سب سے اہم چیز، جو دوسری چیز جس کا ذکر کرنا ہے، کہ وہ اہم چیز یہ ہے کہ انسان کا حسن خلق جو ہے وہ بہت بہتر ہوا۔ آپ دیکھیں ماہ صیام میں، اس ایام میں آپ دیکھیں تو ہر جگہ ماشاءاللہ جو ہے مسجدیں بھری ہوئی ہیں، تلاوت قرآن مجید ہو رہا ہے، لوگ جو ہے دعائیں پڑھ رہے ہیں، لوگ جو ہے تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں، مستحبات جو ہے انجام دے رہے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے انجام دے رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ نیت کچھ بھی ہو، نیت وہ جو ہے کچھ بھی ہو، نیت سے کیا لینا دینا، بہرحال جو ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ کثرت عمل زیادہ ہو، اور نیت سے کوئی مطلب نہیں، کثرت عمل جو ہے وہ زیادہ ہو۔ تو بہرحال انسان جو ہے ادھر توجہ دیتا ہے کہ کثرت عمل زیادہ ہو، لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ یہی انسان کہ جو اتنی عبادتیں کر رہا ہے، اب جو ہے عبادت کے بعد دیکھیں تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا اخلاق ایسا ہے کہ پھر معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان صاحب نے بہت سجدہ کیا ہے، پھر معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ صاحب جو ہے نا بہت نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ حسن خلق نہیں ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے بے شمار سجدہ کیا ہے اور اس کے اخلاق میں اگر بہتری نہ ہو تو سجدہ بھی کس کام کا ہے جب اس کا اخلاق ہی نہ بدلے۔ نماز پڑھ رہا ہے، معلوم یہ ہوا کہ اس کے اندر حسن خلق نہیں پایا جاتا، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ انسان جو ہے سمجھتا ہے یہ اخلاق جو ہے الگ ہے نا،
جسے جو ہے عبادت تصور نہیں کرتا، حالانکہ یہ اخلاق جو ہے یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، عبادت کا حصہ ہے۔ لہٰذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ اس مہینے میں جو ہے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو یعنی حسن خلق پیدا کرے، اور سب سے پہلے جو ہے خود اپنے گھر سے شروع کرے۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم ہوا تھا نا کہ اپنے رشتہ داروں سے، تو سب سے پہلے جو ہے انسان خود اپنے گھر سے اپنے اخلاق کو، کردار کو یعنی بیوی اور بچوں اور خاندان کے ساتھ جب اپنے گھر سے اخلاق شروع کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کا اثر جو ہے پورے معاشرے میں ہوگا، اور انسان جو ہے اس کا اثر پورے معاشرے میں دیکھ سکتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ انسان کو چاہیے کہ انسان جو ہے اس معاشرے کو ایک جنت بنائے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ بہترین اخلاق ہو، ہے نا، حسن خلق کے ساتھ جو ہے پیش آئے، پہلے اپنے گھر سے شروع کرے، یہ نہیں کہ گھر میں جو ہے جیسے ہی داخل ہوا سب جو ہے بیوی اور بچے جو ہے کانپ رہے ہیں اور باہر